صلی علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ قابل صد احترام علماء ذیشان، محترم معزز قائدین تحریک منہاج القرآن، کارکنان اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ فون سے تعلق رکھنے والے عہدیداران، کارکنان، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا یہ بے پایاں لطف و احسان ہے کہ ہم آج خالق کے احسان سے 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی دوسری نشست میں اس جامع مسجد میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کا میرا آنا، یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں دعا گو ہوں مسجد انتظامیہ کے لیے، تحریک منہاج القرآن کے جملہ فونز کے عہدیداران، کارکنان کے لیے، اور جہاں جہاں سے آپ لوگ یہاں آئے سب کے لیے کہ خالق کائنات سب کی کاوشیں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت رمضان المبارک کا صدقہ اس قرآن کا نور سب کو عطا فرمائے۔ یہ آج 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی دوسری نشست ہے، جس میں آپ اور میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا جو عنوان رکھا گیا، آپ کو اعلانات کے ذریعے بتایا گیا ہوگا کہ وہ ہے آج کی نوجوان نسل دین سے دور کیوں؟ اور اس بات کا بخوبی اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ آج نوجوان نسل نہ دین کے قریب آنے کو تیار ہے، نہ ہماری مسجدوں کو آباد کرنے کو تیار ہے، نہ اس قرآن کو پڑھنے کو تیار ہے، نہ آج کی نوجوان نسل دین کے معاملات کو اپنانے کو تیار ہے۔ اس نوجوان نسل سے دین پہ بات کروانے، دین کے لیے ان سے تنقیدی کلمات کہلوا لیں، دین کے بارے میں ان کے سینے کی شدت پسندی دیکھ لیں، تو یہ آپ اپنے معاشرے میں بخوبی دیکھتے ہیں۔ لیکن اس دین کی محبت نوجوان نسل کے دلوں میں اب اس طرح نہیں رہی کہ جیسے پہلے جوانوں میں ہوا کرتی تھی۔ بڑا اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے کہ آج ہر طبقہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ ہماری نوجوان نسل دین کے قریب کیوں نہیں آتی۔ ایک آج کا جوان ہے جو دین سے بھاگتا ہے، ایک وہ جوان تھا جسے قرآن نے ایڈریس کیا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اس جوان کی قدر و قیمت اور تھی، اس جوان کا مقام اور تھا، اس جوان کو خالق کائنات نے اور بیان کیا، مصطفیٰ کریم نے اور بیان کیا،
لیکن آج کا نوجوان اپنے اسلاف کو بھول بیٹھا، اس دنیا کی رنگینی میں کھو گیا اور اس دین پہ باتیں کرنے لگ گیا۔ اگر قرآن کو دیکھیں تو قرآن نے چند مقامات پہ جوانوں کے حوالے سے چند ایک چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جب بھی تاریخ میں ضرورت پڑی، دین کو ضرورت پڑی، باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے ضرورت پڑی، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت پڑی، تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس دور میں چاہے بزرگ ساتھ تھے، چاہے بچے ساتھ تھے، چاہے عورتیں ساتھ تھیں، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ اس دور میں جوانوں نے حق کا ساتھ ضرور دیا ہے۔ اگر میں نے جو سرنامے میں آیا مبارکہ پڑھی ہے تو خالق کائنات نے اس میں جوان کی عمر کے حوالے سے بات کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے۔ اب جب بچہ جوانی کی عمر میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے لے کے کب تک؟ فرمایا وَبَلَغَ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہ پختہ عمر یعنی 40 سال تک پہنچ جائے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایج لمٹ بیان کر دی کہ اس کے بچپنے سے جوانی میں داخل ہونا اور 40 سال تک عمر کو پہنچ جانا، یہ اب درمیان میں جتنا پیریڈ ہے یہ اس بندے کی جوانی کی عمر گنی جائے گی۔ اس میں وہ جتنے کام کرے گا وہ جوانی کے کام ہوں گے، وہ توبہ کرے گا جوانی کے کاموں میں آئے گی، عبادت کرے گا جوانی کے کاموں میں آئے گی، دین کے ساتھ چلے گا وہ جوانی کے کاموں میں آئے گی، جتنے بھی کام کرے گا اس ایج میں وہ جوانی کے کاموں میں آئے گا۔ اب دوسرے مقام پہ خالق کائنات نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا کہ آؤ فرعون کے مقابلے میں، فرعون کے ظلم اور جبر کے خلاف اٹھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، تو قرآن بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ چند جوانوں کے علاوہ کوئی ایمان ہی نہیں لایا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے بھی چند نوجوان ہی تھے۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، پس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس قوم کے چند جوان لوگ تھے۔ یعنی بچوں کا ذکر نہیں فرمایا، بوڑھوں کا ذکر نہیں فرمایا، اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس قوم میں سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند جوان تھے۔ کتنے تھے؟ جوان۔ اب تیسرے مقام پہ خالق کائنات نے اصحاب کہف کا ذکر کیا کہ جب بادشاہ کی طرف سے جبر و بربریت کا بازار گرم ہو گیا تو اس بادشاہ کے خلاف بھی اٹھنے والے جوان تھے، بوڑھے بزرگ نہیں تھے۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایڈریس کیا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ کہف آیت نمبر 13، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم نورا، زدناہم ہدا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، اللہ نے ان کے لیے ہدایت اور نور میں اضافہ فرما دیا۔ اب یہ تین مقامات پہ خالق کائنات نے جوانوں کو ایڈریس کیا ہے کہ جب بندہ جوانی کی عمر میں داخل ہو جائے اور پختہ عمر تک جتنے کام کرے گا وہ اس کے جوانی کے عمل ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات کی تو فرمایا کہ جتنے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ فرعون کے مقابلے میں فرعون کے خلاف ایمان لانے والے تھے وہ چند جوان لوگ تھے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اصحاب کہف کا جب معاملہ ہوا تو اس بادشاہ
بادشاہ کے خلاف بھی اٹھنے والے کون لوگ تھے؟ جوان لوگ تھے۔ اب صرف جوانی کے حوالے سے قرآن مجید نے ایڈریس نہیں کیا، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ رب العزت جوان کی عبادت کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، اور صرف فخر نہیں کرتا، اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے انظروا الی عبدی، اے فرشتوں میرے بندے کی طرف دیکھو جس نے میری رضا کے لیے دنیا کی ساری خواہشات کو ترک کر دیا۔ اب جوانی کی عمر دیکھے تو جوانی کی عبادت اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی عبادت کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ پھر مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جوانی میں توبہ کرنے والے نوجوان کو محبوب رکھتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، جو جوانی کی عمر میں اپنی خواہشات کو اللہ کی عبادت کے لیے ترک کر دیتا ہے۔ اب یہ سارے جوان قرآن اور سنت نے بیان کیے، قرآن اور حدیث نے بیان کیے، قرآن مجید ان تعلیمات کو بتاتا ہے، دین ان چیزوں کو بتاتا ہے۔ ایک وہ تھے جو دین کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوتے تھے، ایک وہ تھے جو اپنی عبادات کے لیے، خدا کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دیتے تھے۔ ایک آج کا نوجوان ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس دین کو بھول بیٹھا ہے، اس دین کو، اس سیرت کو، ان احکامات کو بھول بیٹھا ہے۔ دین وہی تھا جو ان کے لیے تھا، وہی دین آج ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تب بھی وہی تھا، دین آج بھی وہی ہے، وہی اخلاقیات ہے، وہی اقدار ہے، وہی احکامات ہیں، وہی سیرت ہے، وہی صورت ہے، مگر آج کا نوجوان اس دین سے دور جا چکا ہے۔ آج کا نوجوان خدا کے پسند کردہ دین کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کے دل کے اندر اس دین کی محبت باقی نہیں رہی۔ اب اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ آج کا نوجوان دین سے دور کیوں، کیا وجہ ہے کہ آج کا نوجوان دین سے محبت کیوں نہیں کرتا، کیا وجہ ہے کہ آج کا نوجوان دین پہ عمل کرنے کو تیار کیوں نہیں، اگر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، تو جو پہلی چیز یا پہلا سبب نظر آتا ہے آج کے نوجوان کے دین سے دوری کا، تو وہ والدین نظر آتے ہیں۔ پہلا سبب کون نظر آتے ہیں؟ والدین نظر آتے ہیں۔ کیوں کہ والدین وہ پہلی تربیت گاہ ہیں جہاں سے بچہ تربیت پا کے دین کا حبدار بنتا ہے یا دین سے نفرت کرنے والا بنتا ہے۔ ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین چاہے اسے یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، یا نصرانی بنا دیں، یا مجوسی بنا دیں، بچہ فطرت پہ پیدا ہوا، دین پہ پیدا ہوا۔ اب جس طرح کے والدین ہوں گے اسی طرح کا بچہ ہوگا، والدین دین سے محبت کرنے والے ہوں گے، بچہ دین سے محبت کرنے والا ہوگا، والدین دین پہ عمل کرنے والے ہوں گے، بچہ دین پہ عمل کرنے والا ہوگا، والدین کے دلوں میں قرآن کی محبت ہوگی، بچہ بھی قرآن پہ محبت کرنے والا ہوگا۔ یہ پہلی تربیت کا مصطفیٰ کریم نے حدیث میں بتا دی کہ بچہ اسی جگہ پہ چلے گا، اسی نہج پہ چلے گا، اسی طریقے پہ چلے گا، اسی راستے پہ چلے گا جس راستے پہ اس کے والدین چلا کرتے ہیں۔ اب والدین دین کی محبت دل میں رکھیں۔ آج اگر والدین کہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں، ہمارا بچہ جا کے مسجد میں نماز پڑھے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ والدین قرآن کی تلاوت نہ کریں اور کہیں کہ بچہ
ممکن نہیں ہے۔ آج اگر والدین یہ بات کریں کہ ہمارا بچہ جھوٹ نہ بولے اور والدین سارا دن اس کے سامنے جھوٹ بولتے رہے، والد کمرے سے بیٹے کو کہے کہ باہر بتا دو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے، تو بیٹا سچ کبھی بھی نہیں بول سکتا۔ یہ پہلی تربیت گاہ ہے، یہ والدین جو بچے کو راستہ دکھاتے ہیں کہ بیٹے نے دین سے محبت کرنی ہے یا نفرت کرنی ہے۔ یہ پہلی درسگاہ ہے جو بچے کو بناتی ہے، سنوارتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہما جنت و نار، یہ والدین تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا، اور اس کا دوسرا مفہوم دیکھیں تو یہ بنتا ہے کہ یہ والدین ہی ہیں، یہ چاہے تو تجھے جنت بھیج سکتے ہیں، چاہے تو تجھے جہنم میں بھیج سکتے ہیں۔ یہ پہلی تربیت گاہ ہے، یہ جس طرح چاہے تجھے لے کے جا سکتے ہیں۔ مگر آج والدین کا وہ کردار ہی نہیں رہا، آج والدین کی تربیت میں وہ چیزیں ہی نہیں رہی، آج وہ مائیں نہیں رہی جو بیٹے کے گود میں پکڑ کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی، آج وہ والد ہی نہیں رہے جو فجر کی نماز کے وقت بیٹے کی انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جایا کرتے تھے۔ آج نوجوان نسل کی دین سے دوری کا پہلا سبب اس کے والدین، اور پھر والدین میں بھی دیکھیں تو زیادہ کردار ماں کا آتا ہے، ماں کو زیادہ اہمیت دی گئی اسلام میں، زیادہ حق حاصل ہے ماں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ایک مفہوم یہ سامنے آ گیا کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور دوسرا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر تیری ماں چاہے تو تجھے جنت سے نکال کوئی نہیں سکتا، کہ ماں تربیت کرے تو بیٹا جنت میں جائے نہیں جائے گا، اگر ماں تربیت نہ کرے تو بیٹا جنت میں نہیں جا سکتا۔ آج ماؤں کی تربیت میں وہ چیز نظر نہیں آتی، آج ماؤں کے کردار میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ آج کی مائیں میوزک سن کے گانوں کے نام تو بتا سکتی ہیں، لیکن آیات سن کے قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ آج کی ماؤں کو سارے کرداروں کا پتہ ہوگا، مصطفیٰ کریم کی سیرت کا پتہ نہیں ہوگا۔ آج کی ماؤں کو سب کچھ پتہ ہوگا، سنت کا پتہ نہیں ہوگا۔ آج ہم رونا روتے ہیں ہماری اولاد دین سے دور کیوں ہے، لیکن ہم اپنے کردار میں وہ خوشبو پیدا نہیں کرتے کہ جس کو سونگھ کے اس خوشبو پہ چلتے ہوئے بچہ مصطفیٰ کریم کی سنت و سیرت پہ عمل کرے۔ آج ہماری نوجوان نسل دین سے دور اس وجہ سے ہے کہ مائیں اپنا کردار ادا نہیں کرتی، اپنا رول پلے نہیں کرتی۔ آج ہم رونا ضرور روتے ہیں کہ ہماری نسل دین سے دور ہے، اس کے اندر محبت نہیں ہے۔ نپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا بڑی کمال بات کہ قوموں کی تاریخ اور ان کا ماضی و حال ان کی ماؤں کا فیض ہوتا ہے۔ جس طرح کی مائیں ہوتی ہیں اسی طرح کی قومیں بنتی ہیں، اسی طرح کی تاریخ بنتی ہے، اسی طرح کے ماضی و حال بنتے ہیں۔ آج مائیں کردار ادا نہیں کرتی بیٹے کیسے ہیں۔ اگر ماں پرہیزگاری کا پیکر ہو تو بیٹا بھی غوث الاعظم بنتا ہے، اگر ماں ام الخیر ہو تو بیٹا بھی غوث الاعظم بنتا ہے، ماں سجدوں کی عادی ہو تو بیٹا بھی فرید الدین بنتا ہے، ماں امام بی بی ہو تو بیٹا بھی علامہ اقبال بنتا ہے، اگر ماں بیٹے کو باوضو دودھ پلانے کی عادی ہو تو بیٹا بھی معین الدین بنتا ہے۔ آج مائیں کردار ادا نہیں کرتی، ماؤں کے کردار میں سیرت میں وہ خوشبو ہی نہیں آتی کہ بیٹا گود میں ہوتا تھا، مائیں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی، اس کی تلاوت سن سن کے بچہ حافظ قرآن بن جایا۔ آج مائیں وہ کردار ادا کرتی ہیں، آج وہ خوشبو ہی نہیں آتی۔ صبح فجر کے وقت اٹھنا، نماز ادا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، بیٹا گود میں ہوتا تھا سنتا رہا، پہلی تربیت گاہ تھی۔ آج وہ پہلا تعلق ہی ہم اس آنے والی نسل کا دین سے توڑ دیتے ہیں۔ آج مائیں اٹھ رہی ہیں 8-9 بجے گھر کے
آج ہم رونا روتے ہیں ہماری نوجوان نسل دین سے دور کیوں؟ اب پھر ماں کے بعد باپ کا کردار دیکھیں تو باپ اپنا کردار ادا نہیں کرتا، ماں تو کرتی نہیں، باپ بھی اپنا کردار ادا نہیں کرتا۔ قرآن مجید سے پوچھیں کہ باپ کا کیسا کردار ہونا چاہیے، تو انبیاء کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ جب بھی اللہ سے اولاد طلب کیا کرتے تھے ان کی ترجیح یہ ہوتی تھی کہ یا اللہ نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ آج ہماری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ بیٹا ڈاکٹر بن جائے، بزنس مین بن جائے، انجینئر بن جائے، دنیا دار بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے، لیکن ہماری ترجیحات میں نیک اولاد کی طلب ہی نہیں ہوتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت مریم کے پاس کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی۔ کیا دعا تھی؟ پہلی دعا، ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، پیدا ہونے سے پہلے ترجیح تھی، اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ کیا؟ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ یا اللہ اپنی جناب میں سے پاکیزہ اور نیک اولاد عطا فرما۔ کہ باپ اولاد طلب کر رہا ہے تو اللہ سے صالح اولاد طلب کر رہا ہے۔ آج ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ اولاد ہو جائے چاہے جس طرح کی بھی ہو، لیکن یہ انبیاء جب بھی اللہ تعالیٰ سے، یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگا کرتے تھے اولاد پیدا ہونے سے پہلے، تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ پاک صالح اولاد عطا فرما۔